تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان گرامی حضرت مولانا منیر احمد اخون صاحب، دور حضرت کی انتہائی معتبر اور جید علمی اور روحانی شخصیت۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آپ کو بھی نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہو گئی ہے۔ ذرا اس کے پہلے عشرے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا فضائل و برکات قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں آئی ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ محرم کا لفظ تحریم سے ہے۔ تحریم کا معنی ہے تعظیم۔ چونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظمت اور تعظیم رکھی ہے، اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اگرچہ اور اقوال بھی ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ آخری عشرے کی رمضان کی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ عظمت والی جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے، اس سے مراد یہ محرم کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور احادیث طیبہ میں بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی مہینے کی یا کسی دن کی فضیلت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس مہینے میں یا اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے انوارات اور اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی بھی مہینے یا کسی دن کی فضیلت عظیم الشان واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور محرم کا جو مہینہ ہے، خاص طور اس میں عاشورہ جو محرم ہے 10 محرم، اس کی تاریخی اعتبار سے بڑی عظمت ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کی تخلیق 10 محرم میں کی، جنت کی تعمیر 10 محرم میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا جو ہے وہ سارے جو پتلہ تیار کیا گیا وہ 10 محرم میں ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان نوح ختم ہوا اور کشتی نوح کو نجات ہوئی، وہ بھی 10 محرم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے آزادی 10 محرم میں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرعون کے جو پنجہ ظلم سے ان کو نجات ملی، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو اندوناک واقعہ، وہ بھی 10 محرم میں ہوا۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ اور یہ ایسا دن ہے کہ جس میں ان عظیم الشان واقعات کی وجہ سے بھی عظمت آ جاتی ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ 10 محرم کا روزہ تمام روزوں میں افضل ترین روزہ ہے، چنانچہ یہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں اس بات کی بھی تلقین ہے کہ اس 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جو فرعون کے پنجہ ظلم سے آزاد ہوئے تھے، اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی جو ہے تقلید میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو پورا کر کے ہم 10 کا روزہ رکھیں۔ اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا لوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے روزہ بڑا فضیلت والا ہے، یہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرنی چاہیے، اچھا کھانا پکانا چاہیے وسعت کے ساتھ، کیونکہ اس دن میں جو وسعت کا کھانا پکائے گا، فرمایا پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ 10 محرم میں انسان جتنی زیادہ سے زیادہ نوافل، عبادات اور روزہ اور اذکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں ان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اس لیے یہ بہت مبارک عمل ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت یہ 10ویں محرم جو ہے یہ دوسرے مذاہب میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، ان کی عظمت کا۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوا پھر؟
اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تخلیق جی جی 10ویں محرم کو ہوئی، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس دن 10ویں محرم تھی؟ اصل میں کیا اس وقت کیلنڈر تھا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا تعین کیا کہ وہ محرم کا مہینہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں تو اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کی گئی، چونکہ محرم ہی سے یہ ساری تخلیق کائنات کی بنیادی سارے واقعات پیش آئے ہیں، لہٰذا محرم ہی کو پہلا مہینہ اسلامی قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ پورا کیلنڈر چلتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو زیادہ یہ جو 10ویں محرم کا اور واقعہ کربلا ہے اس کی وجہ سے اس کی کافی اہمیت ہے۔ جی۔ تو انشاءاللہ حضرت اگلے پروگرام میں، یا نیکسٹ سنڈے جو ہمارا پروگرام آئے گا، تو ہم انشاءاللہ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں